بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جمعے کے سیشن پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی، اس کے بعد ایک دو سٹاک شامل کریں گے، کیونکہ جو کوشچن آنسر کا سیگمنٹ تھا ویکینڈ پہ وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب ڈیلی بیسس پہ ہم چونکہ کوشچن آنسر لیتے ہیں اور 3 4 دن ویک میں کھلا ہوتا ہے ہمارا جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے، اس لیے جمعے والے سیشن میں یا ویکینڈ پہ بہت زیادہ کوشچن اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو اچھا سیشن تھا، 551 پوائنٹ کے ساتھ انڈیکس کی اوپننگ ہوئی پازیٹیو میں۔ اس کے بعد لو لیول کی اگر بات کریں تو وہ بھی 124 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,613 پہ رہا۔ جمعے والے سیشن میں دوسرے ہاف میں جا کے انڈیکس نے آپ کو آل ٹائم ہائی دکھایا جو کہ تھا 1,69,988 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1500 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ وہیں پہ آئی جہاں پہ انڈیکس کی اوپننگ ہوئی تھی، یعنی کہ 500 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,990 پہ۔ اس کے بعد والیوم کی اگر بات کریں تو 831 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم سنرجی میں جنریٹ ہوئے تقریباً 211 ملین کے، اور سنرجی کی بازیں تھوڑی اوپر کی ہیں۔ اس کے بعد سنرجی بہت پہلے بھی اوپر تھا، اب پھر بیچ میں نیچے موو کر رہا تھا، بہت ریزنیبل پرائس پہ تھا، 6-7 روپے میں مل رہا تھا۔ اس کے بعد ریفائنری کے پاس گڈ نیوز ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ ریفائنری موو بھی کی جمعے والے سیشن میں، اور نیکسٹ بھی جو اتنے سستے آپ کو سٹاک مل رہے ہیں امید ہے کہ آگے بھی آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں بینک آف پنجاب تھا، WTL، KEL، ہاسکول، PRL، PI، BTL، پیس، PAEL اور ہپکو۔ PRL جب موو کر رہا تھا 30 روپے 70 پیسے پہ، تب آپ کو بولا تھا کہ اچھا پرائز اچھی ہے اس کی، یعنی کہ اچھے لیول پہ آیا ہوا ہے، اچھا سپورٹ لیول ہے۔ اس کے بعد جب یہ تقریباً 36 پہ موو کر رہا تھا 36 روپے پہ، اس دن ویڈیو میں آپ کو بولا تھا کہ اس کے پاس آگے جو ریزسٹنس لیول ہے وہ تقریباً 40 روپے کے اور 45 روپے کے ہیں، اگر آپ ویکلی بیسس پہ اس کو دیکھیں تو 40 41 روپے تو کر کے آپ کو دکھا گیا، انشاءاللہ 45 بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ATRL پہ بہت زور دیا تھا کہ ATRL کی موو بنے گی، ابھی یہ چونگا چونگا موو دے رہا ہے، یہ جو اس نے موو دی تھی 660 سے لے کے 690 تک، آپ کو بولا تھا یہ کوئی موو نہیں ہے، جب یہ موو دے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اس کے بعد جمعے والے سیشن میں ATRL نے آپ کو موو کر کے دکھایا، اور 744 746 748 کا جو لیول ہے اس کو جا کے ٹچ کیا، تو بہت اچھی موو دی۔ کہاں 680 روپے کر لیں اور 60 روپے کی موو آپ کو 700 روپے کا سٹاک دے، اور آپ کو کیا چاہیے۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن میں اگر دیکھیں تو ٹوٹل 485 کمپنیوں میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 201 ایڈوانس رہیں، 254 ڈکلائنر رہیں اور 30 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,74,242 ٹریڈ ہوئی، جن کی ویلیو تھی تقریباً 78 ارب اور 66 کروڑ روپے۔ والیوم کی بات کریں تو 1573 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، 560 پوائنٹ تقریباً، اور سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ تھا کمرشل بینکس، جس نے 475 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو FFC نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، 520 پوائنٹ۔ اس کے بعد UBL، ہپکو سسٹم، AICL، اینگرو، سازیو۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو میزان بینک رہا جس نے 376 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد ماری، MCB، HBL، BHL، TPLR۔ اس کے بعد آ جائیں کوشچن آنسر کی طرف، تو کوشچن آنسر میں زیادہ جو آنسر تھے ان کے ڈیورنگ سیشن ہی آنسر دے دیے تھے۔ بس دو سٹاک ایسے ہیں جن کے بارے میں زیادہ پوچھا جا رہا ہے، ایک تو IBLHL کے بارے میں اور دوسرا ایک سائٹ کے بارے میں۔ تو خلیل احمد بھائی نے پوچھا تھا کہ IBLHL جو ہے پھر کیوں نیچے گر رہا ہے، کیونکہ اس کے رزلٹ بھی اچھے آ گئے، اس کے بعد اس کو کیپ بھی لگا، اس کے بعد دوبارہ یہ نیچے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک سائٹ کا انہوں نے پوچھا کہ یہ بہت دیر کا ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ تو پہلے IBLHL کی طرف آ جائیں، وہ چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس کا ڈیلی پہ یہ چارٹ میں نے اوپن کیا ہے۔ تو رزلٹ اس کی دیکھیں تو رزلٹ اچھا ہونے کی وجہ سے اس کو کیپ بھی لگا۔ اس سے پہلے دیکھیں تو یہ اوور سولڈ پہ موو کر رہا تھا، نیچے اگر RSI آپ اس کی دیکھیں تو اس ٹائم اس کی RSI رزلٹ آنے سے پہلے آ چکی تھی تقریباً 21 پہ، 21 روپے پہ اس کی 21 پہ اس کی RSI موو کر رہی تھی۔ اب چونکہ دیکھیں رزلٹ اس کا اچھا آیا ہے تو کوئی فنڈامنٹل ویکنس تو اس میں نہیں ہے، تو اسے اب اچھا موو کرنا چاہیے اپ ورڈ۔ بونس شیئر اس نے اناؤنس کیے ہیں، تو بونس شیئر کے بارے میں دیکھیں، بونس شیئر کا جو پیچھے تجربات ہیں وہ میرے خیال سے کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے۔ ماری کو دیکھ لیں، ماری نے بونس شیئر اناؤنس کی، اس کے بعد جو کاما کتے ہوا، کیسے ان کا ٹیکس کا لے کے مسئلہ چل رہا تھا، پھر چیزیں ہائی کورٹ میں گئیں، وہاں سے فیصلے آئے، انہوں نے بونس کچھ بندوں کے جو ہیں وہ شیئرز روک کے رکھ لیے، بونس شیئر میں سے وہ دے نہیں رہے تھے، تو بہت ورس چیزیں ہو گئی تھی ماری میں بھی۔ ماری کے بعد دوسری مثال جو ہے وہ ہے فاسٹ کیبل کی۔
فاسٹ کیبل نے بھی بونس اناؤنس شیئر کیے تھے 10%، اور تقریباً 29 اگست کو اس نے یہ اناؤنس کیے تھے، رزلٹ آیا تھا 19 اگست کو، انہوں نے تقریباً 10% بونس شیئر دیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس سے اگلے 2-3 سیشن میں اس کی کینڈلز جو ہے نیچے ہی رہی، یعنی کہ اس میں سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملا، اور اس کے بعد اس نے سلولی اپ ورڈ موو بنائی۔ اس کے بعد دوسرا شاہین انشورنس دیکھ لیں اگر، تو اس نے بھی 27 مارچ کو بونس شیئر اناؤنس کیے تھے 25%، تو اس کے بعد بھی اس نے کچھ اپ سائڈ موو نہیں دی تھی، نیچے ہی آیا تھا، تو بونس شیئر کا کوئی تجربہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں رہا۔ تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو آئی بی ایل ایچ ایل میں بھی کچھ کنسلٹیشن ہو سکتی ہے بونس شیئرز کو لے کے، ویسے اوورآل یہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو نیچے جانے کے، اور ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھیں تو اب موو دینی چاہیے۔ ای پی ایس کی اگر بات کریں تو ای پی ایس اس کی اس دفعہ 2 روپے 43 پیسے ہے، جو کہ 24 کے مقابلے میں زیادہ ہے، 24 میں 0.09 تھی۔ اس کے بعد پروفٹ کی بات کریں تو وہ 208 ملین کا ہے، جو کہ پچھلی دفعہ تھا 7.5 ملین۔ اس کے بعد ریونیو کی بات کریں تو وہ اس دفعہ رہا 4.32 بلین، جو کہ پچھلی دفعہ تھا 3.60 بلین۔ اس کے آگے ریزسٹنس اگر دیکھ لیں یا کہہ لیں کہ جو اس کی 50 موونگ ایوریج ہے وہ ہے تقریباً 60 روپے اور 92 پیسے پہ، اور اگر 200 موونگ ایوریج کی بات کریں تو وہ ابھی کھڑی ہے تقریباً 48 روپے اور 78 پیسے پہ۔ آر ایس آئی کی بات کریں تو وہ ہے 42.26۔ میگڈی میں دیکھیں تو ابھی نیگیٹو کراس اوور ہی ہے، لیکن اگر سب چیزوں کو کل ملا کے دیکھیں، ٹیکنیکلز کو اور باقی چیزوں کو، تو ارلی سائن اس میں نظر آ رہے ہیں ریورسل کے، بس والیوم آنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد ایکسائڈ بیٹری کی اگر بات کریں تو مڈ جولائی سے یہ آنورڈ جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، اور دیکھا جائے تو لور ہائی اور لور لو بنا کے نیچے جا رہا ہے۔ 50 موونگ ایوریج دیکھیں تو وہ ہے تقریباً 741 روپے میں، اور 200 موونگ ایوریج دیکھیں تو وہ ریلائی کر رہی ہے 793 روپے پہ، ان دونوں سے یہ کافی نیچے نکل چکا ہے۔ ڈیلی اور 3 آور کے اگر چارٹ پر دیکھیں تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ اس میں انٹیکٹ ہے ابھی تک۔ نیچے دیکھیں تو والیوم اس میں بہت کم ہے، جس سے لگتا ہے کہ ایک تو کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے اس کو، اور دوسری نمبر پہ اگر دیکھیں تو ٹریڈر کا بھی کوئی خاص رجحان نہیں ہے اس طرف۔ میگڈی میں اگر دیکھیں تو بولش ریورسل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں۔ آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو وہ موو کر رہی ہے ابھی تک 30.55 میں، لیکن آر ایس آئی میں ریورسل تب بھی بنے گا جب اس میں والیوم آئیں گے۔ اس جگہ پہ جہاں کھڑا ہے ابھی ایک سائڈ بیٹری، یہاں پہ کبھی یہ جنگوں کے دوران ملا کرتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ اس جگہ پہ اس کو وہی پکڑے گا، یا تو جس نے ایکومولیشن کرنی ہے اس میں، جس نے اس کو اکٹھا کرنا ہے، پوزیشن بنانی ہے، وہ اس میں اس جگہ پہ انٹری لے گا یا اس کو بائی کرے گا، یا پھر جن بائیوں کی ایوریج بہت اوپر کی ہے وہ اس کو یہاں پہ ایوریج کریں گے۔ جو ڈے ٹریڈر ہے، جو ٹریڈ کرتے ہیں ایک سائڈ بیٹری میں یا کسی اور سٹاک میں، وہ یہاں پہ اس کو نہیں پکڑیں گے ابھی۔ ٹریڈر اس میں تب گھسے گا جب اس میں والیوم آئیں گی اور کوئی ریزسٹنس بریک ہوگی اور اس کو لگے گا کہ بریک آؤٹ ہو چکا ہے، پھر اس میں ٹریڈر آئے گا اور اس میں ٹریڈنگ کرے گا۔ تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اچھی نیوز، کوئی اچھے والیوم، یا کوئی اچھا ریزلٹ آنا اس کا آگے، یا اناؤنسمنٹ آ جانا، کوئی نوٹیفیکیشن آ جانا، وہی ایک اچھا ریورسل دے سکتا ہے ایک سائڈ بیٹری کو، یا پھر اچھے والیوم آئے اس میں تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ لاسٹ سیشن دیکھیں سائڈ بیٹری کا تو وہ میرے خیال سے کافی اچھا رہا، تو یہاں سے اگر ریورسل بنتا ہے، والیوم آتے ہیں، ریورسل بنتا ہے، تو میرے خیال سے جنہوں نے 700 کے نیچے لیا ہوا ہے ان کی موج ہو جائے گی، اور اگر ریورسل بننے پہ یہ 730 750 کرتا ہے تو پھر وہ سکھ کا سانس لیں گے جنہوں نے اس میں سے ایون آؤٹ پہ نکلنا ہے۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہے جن بھائیوں نے لیا ہوا ہے اس کو، وہ اس کو ٹریلنگ سٹاپ پہ لگائیں، جتنا یہ ذلیل ہو چکا ہے، اور کہاں سے یہ دیکھیں 900 سے 1100 سے یہ واپس آ گیا ہے تقریباً 600 روپے پہ، تو اس کو ٹریلنگ سٹاپ پہ چلائیں آپ۔ اب یہ نہ کریں کہ آپ نے اگر اس میں 3 ماہ 4 ماہ 2 ماہ ویٹ کیا ہے تو جب یہ آپ کے پورے کرے آپ بیچ کے بیٹھ جائیں، جیسے کہ وہ کیا تھا ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ایف ایف ایل کے ساتھ، انہوں نے ایف ایف ایل کو لیا تقریباً 17.5 پہ، وہ چلا گیا بیچارہ 12 روپے پہ، 13 روپے پہ، 14 روپے پہ، وہیں 6 ماہ گھومتا رہا، اس کے بعد 15 15.5 16 پھر نیچے، تو بڑی مشکل سے ان کی پرائز کے پاس آیا تو انہوں نے بیچ کے نکل گئے اس میں سے، اور اب وہ 22 روپے 21 روپے 22 روپے پہ کھڑا ہے، تو وہ ہاتھ ملتی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، پہلے میں نے 6 ماہ ویٹ کیا، پھر میں 1 ماہ اور ویٹ کر لیتا تو اچھا خاصا پروفٹ میں نے گین کر لینا تھا۔ تو چیزیں جتنی آپ کو ویٹ کرواتی ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ موو دیتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کو ٹریلنگ سٹاپ پہ بھی اتنا ہی اوپر لے کے جائیں جتنا انہوں نے پہلے آپ کو ذلیل کروایا تھا۔ جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی اگر دیکھیں تو بینک سے اس میں بائنگ کی تقریباً 4 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 3 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 4.35 کا،
فارن کارپوریٹس نے سیل کیا $2 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے $10 ملین کی، بلکہ $10.5 ملین کی۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے ٹھیک ٹھاک پروفٹ بکنگ کی، تقریباً 18.25 ملین کا انہوں نے سیل کیا۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی بائنگ ہے تقریباً 6.25 ملین کی، ایم پی ایف سی کی سیلنگ 0.09 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ $500,000 کی، اور اوورسیز پاکستانی کی بائنگ $1 ملین کی۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ جو بائنگ کی وہ کی آل ادر سیکٹر میں، اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں۔ پیچھے بہت دیر سے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو میوچل فنڈ جو ہے وہ بائی کر رہے تھے، لیکن ابھی وہ اس میں ہولڈنگ پہ ہیں، ابھی انہوں نے سیلنگ اس میں شروع نہیں کی۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے کراس دا بورڈ سیلنگ کی، سوائے آل ادر سیکٹر کے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو چھوڑ کے اور ٹیکسٹائل کو چھوڑ کے۔ سب سے زیادہ جو انہوں نے سیل کیا وہ کیا پاور جنریشن میں، اس کے بعد انہوں نے بیچا سب سے زیادہ سیمنٹ سیکٹر کو، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اور فرٹیلائزر کو۔ انڈیویجولز کی بات کریں تو انڈیویجولز نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے پاور جنریشن کو، انشورنس کمپنیوں نے پاور جنریشن کو سیل کیا اور انڈیویجولز نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں 3 ملین کی، اور تقریباً 1.5 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا۔ بینکس کی بھی بائنگ ہے، اور بینکس نے بھی سب سے زیادہ بائی کیا ہے پاور جنریشن کو، اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 500,000 کا فوڈ کو، اور اس کے بعد تقریباً 500,000 کا کمرشل بینکس کو، اور تھوڑا سا بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو۔ تو فی پی لی پی کو دیکھیں تو ایک خالی انسٹیٹیوشن نے سیل کیا، انشورنس کمپنیز نے، اور باقی انسٹیٹیوٹ نے جس میں میوچل فنڈ ہے، اس کے بعد دیکھیں بینکس ہیں، بروکر ہے، انہوں نے اس کو بائی کر لیا، اور انڈیویجولز نے بھی ٹھیک ٹھاک بائنگ کی، اور پچھلے 2-3 دن سے انڈیویجولز خوب بائنگ پہ ہے۔ اے ٹی این ایل کا آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد پی این ایل کا آپ کو بتایا تھا، اے این ایل کا آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد بات ہوئی تھی ہماری ایچ کار پہ بھی۔ تو سب سٹاک جو ہے موو دے چکے۔ اب ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جو بھائی ہمارے پاس گروپ میں آتے ہیں، جو جس سب چیزیں سن کے آتے ہیں، وہ اس مائنڈ سیٹ سے نہ آیا کریں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ لاس کیا تھا 20,000 کا، 50,000 کا، تو اب ہمیں فلاں بندہ یا فلاں پیڈ گروپ والا یا فلاں بندہ جو ہے ہمیں وہ نقصان پورا کروا دے گا۔ اکثر بھائی آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں پریمیم گروپ جوائن کرنے کے بعد کہ میں نے اتنا لاس کیا ہوا ہے، مجھے وہ پورا کرنا ہے۔ یا بھائی کہتے ہیں کہ مجھے دیہڑی لگانی ہے، میری اچھی دیہڑی لگنی چاہیے۔ تو دیکھیں پی ایس ایکس نہ دیہڑی لگانے کا کوئی ٹھیا ہے کہ جہاں پہ آ کے آپ دیہڑی لگائیں گے، اور نہ ہی یہ کچھ لاس پورا کرنے کی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ لاس پورا کریں گے۔ تو دیکھیں اس کے بعد یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جتنا آپ کے سر پہ یہ چیز سوار رہے گی کہ میں نے لاس کیا تھا، اب مجھے وہ لاس پورا کرنا ہے، لاس پورا کرنا ہے، اس جلدی میں اس لاس کو پورا کرنے کے لیے جلدی میں آپ پھر کوئی چلتا ہوا سٹاک اٹھائیں گے، اس میں پھنسیں گے، پھر نیچے آ کے پھر لاس کریں گے، اور اپنا نقصان زیادہ کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بندے دیہڑی لگانے آتے ہیں پی ایس ایکس میں، وہ بھی اس سے تھوڑا دور رہیں، یہ کوئی جوئے کا اڈا نہیں ہے، دیہڑی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیہڑی آپ نے لگانی ہے بازار میں جا کے لگائیں، شاپ پہ لگائیں، یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سکون کے ساتھ، چیزوں کو فنڈامنٹلی جو چیزیں اچھی ہیں ان کو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ان میں کام کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ آئیں کہ آپ نے پیچھے کیا ہوا لاس پورا کرنا ہے، وہ آ کے ہم نے منافع میں آپ کو کنورٹ کر کے دینا ہے، یا آپ کی دیہڑیاں لگوانی ہیں۔ جو بھائی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کو ہمارے کام کرنے کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ چھوڑ کے جائیں گے اور جا کے ہمارا نام بھی بدنام کریں گے۔ اس کے بعد فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ ہمارے فری گروپ کو، پریمیم گروپ کو، دونوں کو ویل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ desitrader.pk سے بھی، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔